بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خدا کی صفت سمیع و علیم کے اوپر بات کریں گے۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، اور علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ سمع ہمارے سننے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، لیکن سمیع کے اندر دوام کا وصف پایا جاتا ہے کہ ہر لمحے سن رہا ہے، کوئی چیز بھی اس کی سماعت سے باہر نہیں ہے۔ اور علیم کے معنی ہے جاننے والا۔ اگر یہ دونوں اکٹھے نہ ہوں تو مثلا ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن ان کے معنی نہیں سمجھتے کیونکہ ان سے واقف نہیں ہوتے۔ مثلا میں اپنے کسی بچے کے بارے میں بات کروں جس کو آپ نہیں جانتے تو میری باتیں آپ کے لیے بے معنی ہوں گی کیونکہ آپ علیم نہیں ہیں، سن تو رہے ہیں۔ تو باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے علیم ہونا ضروری ہے۔ کوئی بات بھی اگر آپ سنیں اور اس سے واقف نہ ہو، اس کے پس منظر سے اس کیا بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کس کے لیے ہو رہی ہے، کون سننے والا تھا، کون کہنے والا تھا، تو آپ اس کے معنی سمجھ نہیں سکیں گے۔ بس یہ تو ہوگا کہ آپ کو جملوں کے معنی سمجھ آ رہے ہیں لیکن بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو بات سمجھنے کے لیے علیم ہونا ضروری ہے کہ آپ ان باتوں سے واقف ہوں۔ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تب مثلا ہم کسی چینی کو بولتے ہوئے تو سن لیں گے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، تو سن تو رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو سننا جو ہے وہ لازم نہیں کرتا کہ آپ بات کو سمجھ بھی رہے ہوں۔ اس وجہ سے دو باتیں اکٹھی کر دی گئی۔ تو دو صفات مل کر خدا کی صفت سماعت کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سننے والی ذات ہے جو ہر بات کو سمجھ بھی رہتا ہے۔ کوئی چیز اس کی سمجھ سے بالا تر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی سمجھ سے باہر نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے تو پورے معنی کے ساتھ سنتا ہے، پوری بات کو سمجھتا ہے، اس کا کوئی پہلو بھی اس سے فراموش نہیں رہتا، وہ ایک ایک زاویے سے اس کے واقف ہوتا۔ جیسا میں نے رحمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کسی نشست میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہماری نفسیات میں کیا ہے، ہمارے جذبات کیا ہیں، ہمیں کوئی خوف ہے اس وقت یا ہم کسی جذبات کے تحت بالکل بے قابو ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ میری جب دعا سنتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ میری جب عبادت کو سنتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ پورے معنی سے واقف ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی نیت ریاکاری کی ہو گئی، اس وقت اس کی نیت میرے رضا طلبی کی ہو گئی، اس وقت اس کی نیت اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ہو گئی، اس وقت اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، یہ تو نماز اپنے باپ کی وجہ سے پڑھنے آ گیا تھا، میری وجہ سے تو نہیں آیا تھا۔ یہ سارے باتیں وہ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سمیع و علیم دونوں مل کر خدا کی اس صفت کا بیان کرتے ہیں کہ خدا شاندار سننے والا ہے، بے عیب سننے والا ہے۔ کوئی بات، ایک لفظ جو ہم چنتے ہیں، ایک آواز جو نکالتے ہیں، ایک کراہ جو نکالتے ہیں، ایک آہ جو نکالتے ہیں، ایک کہکہا جو نکالتے ہیں، اس کے پورے پورے پہلوؤں سے وہ واقف ہوتا کہ یہ کہکہا کیوں نکلا ہے، یہ آنسو کیوں بہے ہیں، یہ چیخ کیوں آئی ہے، یہ سارا کچھ وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ سمیع و علیم ہے۔ سمیع و علیم جو ہے یہ اس کے اندر ایک دھمکی بھی ہے اور ایک تسلی بھی ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ان کے لیے دھمکی ہے اس کے اندر کہ میں تمہاری باتیں تو سن رہا ہوں لیکن دل کے حالات بھی جانتا ہوں۔ جو مجرم ہیں ان کے لیے بھی دھمکی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، مثلا ایک بڑا لیڈر پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے، قوم کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، ایک دوسرا لیڈر اس کو غلط کہنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں سمیع علیم ہوں، تم جو باتیں کہہ رہے ہو اس کو بھی سن رہا ہوں، اور جس معنی میں کہہ رہے ہو ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو بچ کے رہو میرے، پکڑے جاؤ گے۔ ہم فقیروں کے لیے اس میں تسلی بھی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ہم نیکی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، سارے کے سارے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عیدی دینے لگتے ہیں تو وہ باپ کے سامنے دینا اس کو، تاکہ اس کے کریڈٹ میں آئے کہ میں نے تمہیں عیدی دی ہے تمہارے بچے کو۔ تو یہ کریڈٹ لینے کا جو جذبہ ہے ان لوگوں کے لیے خدا سمیع و علیم ہے۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ریاکاری کرنی ہے تو خدا کے ساتھ کیا کرو، خدا کو دکھا کر کام کرو کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہوں۔ تو اب میرے لیے تسلی ہے اس پہلو سے بھی کہ میرے کام ضائع نہیں جائیں گے،
میں نے جو چھپ کر کیا ہے، اب میں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو کہ وہ غریب ہے مثلا مثال دے رہا ہوں، تو میں نے اس کی مدد کے لیے عیدی دی ہے، اس کو کہنے کو میں عیدی دے رہا ہوں، حقیقت میں کیا کر رہا ہوں، اس کو فائنینشیل سپورٹ دے رہا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میری یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی، میں کسی غریب آدمی کے ساتھ ایسا ہی کر رہا ہوں، تب چھپ چھپا کے کر رہا ہوں، میرا منہ چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا، رات کے اندھیرے میں جا کر میں مدد کرایا ہوں، تو کون دیکھ رہا ہے، کون جانتا ہے؟ تو ریاکاری کا یہ جو پہلو ہے خدا کے ساتھ، میری تسلی ہوتی ہے کہ میری نیکی ضائع نہیں جائے گی، خدا دیکھ رہا ہے، خدا جانتا ہے، خدا سنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اب جو آیات میں پیش کر رہا ہوں ان کو دیکھیے کہ اے ایمان والو، خدا اور خدا کے رسول کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہ دھمکی ہے اس کے اندر کہ ایسے کام نہ کرو جو خدا کے آگے بڑھنے کی کوشش ہو، خدا کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو، اور کیونکہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سنتا اور جانتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کہ اگر کسی وقت مثال کے طور پر کسی بزرگ کے آگے ہم سے بعض اوقات اونچی بات ہو جاتی ہے، تو لیکن ہماری نیت نہیں ہوتی کہ ہم کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بس کسی وجہ سے بات اونچی ہو گئی، تو فرض کر لیجئے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کسی صحابی کی اس طرح سے بات زبان سے نکل جائے ذرا اونچی آواز میں، جو بظاہر دیکھنے میں بے ادبی سی لگ رہی ہو، لیکن ان کے اندر بے ادبی کا کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ بالکل اسی عاجزی کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن بس آواز بلند ہو گئی، تو کیا اللہ تعالیٰ سزا دے دیں گے؟ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی اندر سے ٹھیک ہے، بس آواز اونچی ہو گئی تھوڑی سی، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں خطا ہوتی ہے، کہاں پہ آدمی جانتے بوجھتے کرتا ہے۔ تو اللہ سے اگر ڈرتے رہو گے تو جانتے بوجھتے نہیں کرو گے، جانتے بوجھتے نہیں کرو گے تو انشاءاللہ سزا بھی نہیں ملے گی، لیکن اگر جانتے بوجھتے کرو گے، جیسا پچھلی کسی نشست میں ہم نے کہا تھا کہ خطا اور دل کے ارادے سے، تو دل کے ارادے سے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ تو خدا کا تقوی ہر وقت ہمیں اختیار کرنا ہے، کمرے میں چھپ کر، اندھیرے میں، کسی دروازے بند کرتے چلے جائیے، 7 دروازے بند کر لیجئے، کسی گوشے میں اندھیرے میں بیٹھ کر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ اس لیے ہر جگہ پہ تقوی اختیار کرنا یہ سمیع علیم ہونے کا تقاضا پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پکڑ لے گا۔ تو اب دونوں جو دھمکی اور جو بشارت ہے ہمارے لیے تسلی ہے نیک لوگوں کے لیے، اور برے لوگوں کے لیے اس میں دھمکی ہے، تو اس کی وجہ سمیع علیم ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ مارے جاؤ گے اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا۔ فمن بدل بعد ما سمع فانما اسمه علی الذین یبدلونہ۔ اب یہ وصیت کا قانون چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے وصیت سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دی اور تبدیلی ظالمانہ کی، ایک تبدیلی جائز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے قاعدے قانون کے مطابق کہ عدل کے خلاف دیکھو تو اس میں تبدیلی کر سکتے ہو، لیکن وہ سارے مشورہ کر کے اپنی مرضی سے نہیں ہوئی۔ تو اب جب یہ تبدیلی کر دی جائے گی گناہ کی لیے خاطر، اپنا فائدہ کرنے کے لیے یا کسی پسندیدہ آدمی کو فائدہ دینے کے لیے، تو فرمایا کہ اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا جو تبدیل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اگر اس نے اس پیغام کے مطابق جو اللہ نے کہا ہے کہ اصلاح کے لیے اگر تم تبدیلی کرو وصیت میں تو جائز ہے، عدل کے لیے کرو تو جائز ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جس نے گناہ کی خاطر کیا، جس کو قرآن نے بیان کیا غیر متجانف لاسم، کہ گناہ کے ارادے سے اگر ہم کوئی کام کریں گے، وصیت کے خرابی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر عدل کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جو عدل کے مطابق کریں گے ان کو گناہ نہیں ہوگا، جو اپنے فائدے کے لیے اور گناہ کے لیے کریں گے ان کو سزا ملے گی۔ اس کے بعد ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی، یہ سورہ الانفال کے اندر ہے، اس میں یہ فرمایا کہ میں جب لوگوں پر اپنی نعمت کر رہا ہوتا ہوں تو اپنے قاعدے کے مطابق کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ نعمت میں جاری رکھتا ہوں۔ دنیا کے قاعدہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آخرت کا نہیں ہے۔ تو دنیا میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال، دولت، اقتدار، قومی اعتبار سے دیکھیں تو غلبہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو فرمایا کہ میں اپنے کچھ اصولوں پر دینا شروع کر دیتا ہوں، اس وقت تک دیتا رہتا ہوں جب تک وہ اصولوں کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔
لیکن جیسے ہی وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں تو میں بھی تبدیل کر دیتا ہوں. تو مثلاً دیکھیے کہ ایک مسلمان عروج پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف پہلوؤں سے ان کو غلبہ دیے رکھا. تو اس میں خرابی آتی چلی گئی، یہاں تک کہ اتنی خرابی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی. تو اب جو اللہ کا قانون تھا کہ مسلمانوں کو غلبہ دیے رکھنا ہے، اس کے پیچھے جو کار فرما قوانین تھے ان کے مطابق غلبہ ملا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی ہم پیچھے ہٹے اللہ تعالیٰ بھی پیچھے ہٹ گیا. ایسے ہی یورپ کے ساتھ ہوا، ایسے ہی امریکہ کے ساتھ ہے، ایسے ہی اب چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ خدا کا وہ قانون افراد میں بھی اور قوموں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اس لیے کہ وہ ملک و قوم کے لیے فائدہ مند بنے. اس نے شروع میں تو اس کو قائم رکھا لیکن بعد میں مال کو سینتنے لگ گیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھین لے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ ہے کہ میں دیتا تو ہوں اپنے کسی قاعدے کی وجہ سے. وہ قاعدے بیان نہیں کیے گئے. تو کسی کو سماج کی خدمت کے لیے، کسی کو غریبوں کی مدد کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اندر یہ وصف تھا کہ وہ سخی بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا اس کو کہ غریبوں کی مدد کرے گا. لیکن اس نے غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دیا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھین لے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کے پیش نظر کیا مقاصد ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں میں بھی اپنا کام جاری رکھتا ہوں. یہ دنیا کا قاعدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور جاری رکھنے کا اصول کیا ہے؟ سمیع و علیم، کہ وہ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا کام ہو رہے ہیں، کیا کارنامے ہو رہے ہیں، کن کن امور میں چیزیں لگ رہی ہیں. اور ایک اللہ کا قاعدہ اور بھی ہے دینے میں، جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو دنیا چاہنے میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں دیا جاتا ہے. بس ان کا جو آخرت والا حصہ وہ بھی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. تو اس قاعدے کی وجہ سے بعض لوگوں کا رزق جاری رہتا ہے. بعض قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے 150 سال مزید دے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دینا تھا دینا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہونے کے قاعدے کے مطابق پوری اس اپنے قانون کو جاری رکھتے ہیں. اور کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. ظاہری طور پر صرف بات نہیں ہوتی، وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو سن رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، تو اپنے پکے سچے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور بات سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بدو تھے، مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، ان کے اوپر جب کوئی زکوٰۃ وغیرہ یا جنگ کے لیے مطالبہ سامنے آتا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی تاوان ڈال دیا گیا ہو. تو وہ پھر دعائیں کرتے ہیں یا انتظار کرتے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، مدینہ کے لوگوں کو، تاکہ یہ حکومت بھی ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ انتظار کرتے ہیں تمہارے اوپر برے دنوں کی، کہ تمہارے اوپر کوئی نحوست کا چکر چل جائے نعوذ باللہ. تو فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. چلے گا بھی تو کون چلائے گا؟ اللہ چلائے گا نا. تو اب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں بہترین صحابہ موجود ہیں، ان کے اوپر برے حالات آئیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بدو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور مدینہ میں کیا ان کے اوپر تاوان کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی فائدوں کے لیے کر رہے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں تھا. تو جب عدل انصاف کے مطابق کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی برے دن نہیں دکھاتے. قومی سطح کی بات کر رہا ہوں، افراد میں یہ ضروری نہیں ہے. افراد میں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکی کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سخت آزمائش ڈال دیں، کیونکہ افراد کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ان کو نیکی کرنے پر دنیا میں اجر ملتا ہے. یہ قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ 2-3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ غلطیوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، کچھ کی ملتی ہے کچھ کی نہیں ملتی. غلطیوں کی سزا، مثلا میں نے دکان غلط جگہ کھول لی، گاہک نہیں آئیں گے. میں نے سودا غلط ڈال لیا، گاہک نہیں آئیں گے. میرا رویہ بڑا درست ہے، گاہکوں کو دیکھتے ہی میں غصے میں آ جاتا ہوں، گاہک نہیں آئیں گے. یہ غلطیاں ہیں، ان کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے بالعموم، سب کی نہیں ملتی. بہت ساری غلطیاں وہ اللہ تعالیٰ کی رؤف کی جو صفت ہے اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں. لیکن جو گناہ ہیں ان کی سزا آخرت میں مل رہی ہے، وہ دنیا میں نہیں مل رہی، سوائے اس کے کہ آدمی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو کوئی کفارہ بنانا چاہیں تو پھر اس کو سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی سختی آ جائے گی تو کفارہ بن جائے گی.
لیکن اصل میں توبہ سے معاف بھی ہو جائے گی. لیکن اگر توبہ نہیں کی، گناہ لے کر قیامت والے دن حاضر ہو گیا ہے، تو ان گناہوں کی سزا آخرت میں ملنی ہے. گناہوں کی سزا اصلاً دنیا میں نہیں ملتی. یہ یاد رکھنا چاہیے. یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں تو پتہ نہیں میں نے اللہ کا کیا کر دیا ہے، شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. نہیں، یاد رکھیے کہ گناہوں کی سزا آخرت میں مل رہی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جھنجھوڑنے کے لیے آپ کے ساتھ کیا ہو، یا آپ کو بیدار کرنے کے لیے کیا ہو، یا آپ کے گناہ کا کسی کا کفارہ بنانے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو مشکلیں آ رہی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ان کی سزا اصل میں آخرت میں ملنی ہے. معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، ان تکلیفوں کو کفارہ نہیں سمجھیں گے، تو قیامت والے دن پکڑے جا سکتے ہیں. تو جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ قوموں کے لیے البتہ قانون دوسرا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر قوم کوئی اپنے اندر عدل انصاف قائم کر لیتی ہے تو دنیا میں ترقی پائے گی. عدل انصاف قائم نہیں کرتی تو زوال کا شکار ہو جائے گی اور دوسری قوموں کے ماتحت ہو جائے گی. یہ قوموں کے لیے اللہ کا لازمی قانون ہے. جتنی قوموں نے اپنے اندر عدل انصاف قائم کیا ہے اور اپنے اندر سے کرپشن ختم کی ہے، ان کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں ترقی دے دیتے ہیں، غلبہ دے دیتے ہیں. وہ دوسری قوموں کی غلامی سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے اور بعض اوقات وہ پوری قوموں کے اوپر سپر طاقت کے طور پر ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے جو سمیع و علیم ہونے کے ضابطے میں. تو سمیع و علیم خدا کی وہ صفت ہے جو ہر وقت ہماری نگرانی گویا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں اور اس کی پوری حقیقتوں کو جانتے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں. جانتے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بات کیوں کہی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرک ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس سے حاصل کرنا کیا کیا پیش نظر ہے. یہ تکلیف دینے کے لیے ہوئی ہے، مہربانی کرنے کے لیے ہوئی ہے، برے مقاصد کے لیے ہوئی ہے، اچھے مقاصد کے لیے. سمیع و علیم کا یہ معنی ہے. اور اس سے نیک لوگوں کے لیے، شریف لوگوں کے لیے اس میں تسلی ہے کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ دیکھ اور سن رہے ہیں. اور برے لوگوں کے لیے اس میں دھمکی ہے کہ ان کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، کل قیامت والے دن سامنے آ جائے گی. سمیع و علیم پر اتنی ہی بات پیش نظر تھی. وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.